أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سورۃ التین یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے. اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی. وطور سینین، اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی. وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے. یہ اس کا ترجمہ تھا. سورۃ التین بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ کو بارہا یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے، جو مکی صورتوں کا ٹاپک ہوتا ہے، اس میں آخرت میں ملنے والی جزا اور سزا اس کو بیان کیا جاتا ہے، رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، توحید کو بیان کیا جاتا ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے 4 چیزوں کی سب سے پہلے قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کو بتایا کہ انسان کو ہم نے کس خوبصورت اندازے سے پیدا کیا ہے. اور اس کے بتانے کے بعد یہ بتایا کہ ان میں سے جو لوگ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار نہیں کرتے، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو اونچے درجوں کے اندر رکھا جائے گا اور ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے. لیکن جو لوگ چہرے کی زیب و زینت، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اپنی نفسانیات پر چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو سب سے نچلے درجوں کے اندر پہنچا دیتا ہے. اور پھر آگے جو ہے ثواب کے بارے میں، اجر کے بارے میں بتایا کہ ان کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے مخلص بنتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو ایسا اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ سورت کا خلاصہ مختصر انداز میں آپ کو بتایا گیا. سب سے پہلی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالی نے والتین، انجیر کی. والزیتون، اور زیتون کی، یعنی جو زیتون کا تیل ہوتا ہے، زیتون کا پھل ہوتا ہے. اور پھر کھائی طور سینا کی، اور پھر کھائی مکہ مکرمہ کی. شروع کی جو 2 قسمیں جو کھائیں، انجیر اور زیتون کی، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ کثیر البرکت ہوتا ہے، یعنی بہت برکت والا اور بہت فائدہ مند درخت ہوتے ہیں یہ دونوں.
انجیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہاضم ہوتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے، قبضیت کو ختم کرتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر، بواسیر کو ختم کرتا ہے، یہ سارے منافع اس کے اندر ہیں۔ اسی طرح سے زیتون جو ہے، زیتون دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو یہ دونوں فائدے ہیں، برکت ہیں اس کے اندر، اور یہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے پھل ہیں یہ۔ تو یہ دونوں برکت کی چیزیں ہیں، اور آگے بھی برکت والی جگہیں ہیں۔ طور سینا، کوہ طور کا پہاڑ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، اور اسی طرح سے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی کہ وہ بھی برکت والا شہر ہے، اس میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اور وحی کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ چاروں برکت کی چیزیں ہیں، اور ان کی قسم کھائی، آ رہی بات سمجھ؟ ان کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت انداز کے اندر پیدا کیا، ہر چیز سے خوبصورت، ساری چیز بناوٹ میں بھی اور دوسری چیزوں کے اندر بھی ہم نے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کی، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہری کیا؟ جسم کو اچھا بنایا، آنکھوں کو صحیح سالم بنایا، ناک کو بالکل درست بنایا، ساری چیزیں بنائی۔ اور باطنی کیا؟ کہ سوچنے کی صلاحیت دی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حیات تو دی ہے، لیکن حیات ساری دوسری چیزوں کو بھی ہے، زندگی جانوروں کو بھی ہے، چوپایوں کو بھی ہے، جو ہے چرندوں کو بھی ہے، پرندوں کو بھی ہے، ساری چیزوں کو حیات ہے۔ لیکن انسان کی جو خصوصیت ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات کے ساتھ ساتھ اس کو قادر بھی بنایا ہے، قدرت دی ہے، سامع بھی بنایا ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، بصیر بھی بنایا ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اسی طرح سے بولنے کی صلاحیت دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہر صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے مطابق بنایا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہیں، قادر ہونے کی، بصیر ہونے کی، سمیع ہونے کی، یہ ساری صلاحیتیں اور یہ ساری صفتیں انسان کے اندر پیدا کی ہیں، اور انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اسی کے ذیل میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو عیسیٰ ابن موسیٰ جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے ایک بہت مخصوص آدمی تھے، بہت خاص آدمی تھے، ایک مرتبہ چاندنی رات میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اہلیہ محترمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور 14ویں کا چاند تھا، چمکتا ہوا دمکتا ہوا، تو محبت میں آ کر یہ جملہ کہہ دیا انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تمہیں 3 طلاق۔ بیوی بھی باصلاحیت نہیں، دیندار نہیں، فوراً اٹھ کے چلی گئیں اور پردہ کر لیا۔ پوری رات بے چینی سے گزاری، بیوی نے بھی شوہر نے بھی۔ صبح کو خلیفہ کے دربار میں پہنچے اور حالت بتائی کہ رات کو ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے، فرد محبت میں نے یہ کہہ دیا، یعنی محبت کی جو ایک اعلیٰ درجے کی جو محبت ہوتی ہے اس میں نے یہ کہہ دیا۔ چنانچہ خلیفہ وقت نے اس وقت کے تمام فقہاء اور علماء کو، مفسرین کو، محدثین کو جمع کیا اور مسئلہ سامنے رکھا کہ ایسا مسئلہ ہے، بتائیں کیا حکم ہے۔ تو سب نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، لیکن اس میں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے جو شاگرد تھے امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خاموش تھے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اور پھر
انہوں نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پھر اس سورت کی تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ہر چیز سے زیادہ خوبصورت بنایا، چنانچہ چاند بھی اس کے آگے پھیکا ہے۔ تو پھر اس وقت جو ہے سب نے اشعش کی ان کی باتوں پر، ان کے تفقہ پر، ان کے تدبر پر، کہ قرآن کے اندر کیسی گہرائی اور گہرائی ان کے اندر پائی گئی، کہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر طلاق کو ختم کروایا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور سب سے زیادہ انوکھے انداز میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا انسان کی پیدائش کے ذکر کرنے کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر ہم جو ہے اس کو اسفل السافلین نچلے درجوں میں سے بھی نچلے درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزور لاچار ہوتا ہے، اس کے بعد جوانی کا دور آتا ہے تو خوبصورت جسم اور جثے والا، خوبصورت جو ہے چہرے اور مہرے والا، ساری چیزیں اس کو بھاتی ہیں، ہر چیز اس کے بدن پر جو ہے چمکتی اور دمکتی ہے، جو پہن لے وہ خوبصورت لگتا ہے، ہر چیز اس کے اوپر نمایاں نظر آتی ہے نوجوان آدمی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر بڑھاپے کا وقت طاری ہوتا ہے، اس کے چہرے پر وہ جھریاں پڑتی ہیں، ہاتھ کمزور اور کپکپانے والے ہو جاتے ہیں، پیر لرزنے والے ہو جاتے ہیں، دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے، آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں، کانوں کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، تو وہ اونچا سننے لگتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اس کو نچلے درجوں میں سے بھی نچلے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی اس حالت میں پہنچا دیتے ہیں کہ وہ جو پیدائش کے وقت جو اس کی حالت تھی اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں کفار مراد ہیں کہ اگر وہ دنیا کے اندر اپنی سجاوٹ، اپنی بناوٹ کے اوپر اور اپنی جو ہے خواہشات نفسانیہ پہ اگر چلتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر جو سب سے نیچے کا جو درجہ ہوگا اس کے اندر پہنچا دیں گے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، یعنی وہ بڑھاپے کو تو پہنچیں گے لیکن انہوں نے ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ کیے، تو ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر وہ بڑھاپے کو بھی پہنچیں گے، کمزوری بھی آئے گی، لاچارگی بھی آئے گی، لیکن آخرت کے اندر ان کا مرتبہ اور مقام کچھ الگ ہوگا۔ وہ جنت کے باغات کے اندر ہوں گے، جنت کی کیاریوں میں ہوں گے، جنت کے محلات کے اندر ان کا قیام ہوگا اگر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بوڑھے ایسے بھی ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن بہت سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے خادموں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسری جگہ کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، مثال کے طور پر اس وقت جو ہے شیخ المشائخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، کتنی بزرگی ان کے اوپر ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی خداموں کی جو بھیڑ ہوتی ہے ان کی خدمت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اخیر تک جس طرح وہ چلتے رہتے ہیں اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چلاتے رہتے ہیں۔ اور اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اس کے وہ سب اعمال لکھتے رہو جو یہ تندرستی کے اندر کیا کرتا تھا، جو یہ تندرستی کے اندر کیا کرتا تھا، اس کی بیماری کے اندر اس کے وہ سارے اعمال لکھتے رہو۔ اب اس سے نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں بیماری کی وجہ سے، وہ خود سے نہیں چھوڑنا چاہ رہا لیکن بیماری ایسی شدید ہے کہ چھوٹ رہی ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب لکھواتے رہتے ہیں. ذکر چھوٹ رہا ہے اس کا بھی ثواب لگوائے جو ہے چڑھواتے رہتے ہیں نامہ اعمال کے اندر. اسی طرح سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کہ ان کے ثواب کے اندر ان کے اجر کے اندر کمی نہیں کی جاتی، ان کو مستقل ثواب اجر دیا جاتا رہتا ہے بیماری کی حالت میں بھی. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مان لے. اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کو مان لے، آخرت کے دن کو مان لے، سب کچھ مان لے. لیکن جو نہیں مانتا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے، کہ وہ کون سی چیز ہے. سب کچھ تو بیان کر دیا ہم نے کہ جزا سزا ہمارے ہاتھ میں ہے، تندرستی اور ضعیفی پیرانہ سالی دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں. پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں یہ ساری چیزوں کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے. یہ آخری آیت ہے. اس کے بارے میں ایک مسئلہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز کے علاوہ جو شخص بھی اس آیت کو پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اور یہ کہنا مستحب ہے. یقیناً وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی احکم الحاکمین ہیں. مستحب ہے نماز کے علاوہ. تو یہ ساری ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس خوبصورت انداز میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کے اندر لگیں، چاہے کہ ہم دنیا کی فکر کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس لیے کہ دنیاوی زندگی ایک طرح سے ختم ہو جائے گی. جیسا کہ اوپر میں نے بیان کیا کہ جوانی ہوتی ہے پھر بڑھاپا آتا ہے. اسی کو سورہ روم کی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یعنی تم جب پیدا ہوئے تو کمزور تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد، اس بچپنے کے بعد جو جوانی آئی اس میں قوت تم کو دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس قوت کے بعد پھر ضعیفی تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے لاد دی. وشیبا، اور بڑھاپا تمہارے اوپر لاد دیا. یہ سورہ روم کی آیت بھی، اس کے اندر تفسیر اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر، ان باتوں پر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.